امام نے امامت کی، حزب نہیں بنائی، امام نے امامت کی، روش امامت، طریقہ امامت بتایا۔ اس امامت کے دو طریقے امام نے اختیار کیے، ایک دعا، ایک عزا۔ امام نے عزا کی اور دعا۔ یہ عزا رسوماتی نہیں تھی، یہ عزا جو ہمارے لیے بیان کی گئی ہے ممبروں پر، امام سید ساجدین کی عزا اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ عزاداری سید ساجدین علیہ السلام کی، امام علیہ السلام نے عزاداری کی۔ اس مجلس میں چاہتا تھا دعا کے بارے میں عرض کروں، لیکن ظاہراً وقت قلیل ہے۔ عزاداری سید ساجدین علیہ السلام نے عزاداری شروع کی، روش اپنائی امامت کے لیے، تحفظ دین کے لیے، تحفظ تشیع کے لیے، احیاء عاشوراء و کربلا کے لیے، اور لوگوں کو قیام سید الشہداء سے متصل رکھنے کے لیے، قبائلیت سے دور کرنے کے لیے، حزبی اور تنظیمی نظام سے کاٹنے کے لیے، برادری سسٹم سے کاٹنے کے لیے، چونکہ اس وقت برادری نظام تھا۔ سلیمان ابن سرود کی اپنی برادری تھی، قبیلہ تھا، مختار کا اپنا قبیلہ تھا، پھر ان قبیلوں کے حلیف قبیلے تھے جو ہم قسم تھے، معاہدے کیے ہوئے تھے۔ امامت کو بائی پاس کر کے قبائلی معاہدوں کے ذریعے سے، ہے شیعہ نام کربلا کا لیتے ہیں، کربلا نے ان کے لیے میدان ہموار کیا ہے، ورنہ بنو امیہ کے خلاف کسی کی جرت نہیں تھی کوئی سوچ سکے، لیکن کربلا میں سید الشہداء کے قیام نے ان کے لیے یہ ممکن بنا دیا، ان کے لیے یہ آسان بنا دیا کہ اب عبداللہ ابن زبیر بھی قیام کر رہے ہیں، اب توابین بھی قیام کر رہے ہیں، اب مختار بھی قیام کر رہے ہیں، ہر ایک قیام کر رہا ہے، چونکہ اب آسان لگتا ہے ان کو قیام کرنا۔ اس تمام عمل کے اندر اپنی تدبیر سیاسی قبائلی نظام ہے۔ ایک قبیلے کا سردار اٹھتا ہے، رہنما و قائد شمار ہوتا ہے، دوسرے قبیلے اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، حلیف ہوتے ہیں، برادری بنیاد پر کربلا کا پرچم اٹھاتے ہیں، لیکن امامت سے دور، امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ادھر امام ہے تنہا، امام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ امام سید ساجدین فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں مکمل اگر ڈھونڈو، تلاش کرو، جا کر مکہ کے گھر گھر میں اور فرد فرد کو تلاش کرو، پورے مکہ اور مدینہ میں 20 انسان نہیں ملیں گے جو ہمارے حامی ہوں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، مکہ اور مدینہ میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ لیکن اسی مکہ اور مدینہ میں عبداللہ ابن زبیر کو مل جاتے ہیں، نہ 20 حامی بلکہ لشکر، 20,000 کا لشکر جو بنو امیہ کو مکہ و مدینہ سے نکال دیتے ہیں، یہ اسی مکہ و مدینہ سے اٹھتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس قیام کی امامت نہیں تھی، امامت سے لا تعلق ہو کر۔ اب توجہ فرمائیں، اس وقت جتنی تحریکیں چلیں وہ وہیں پہ ختم ہو گئیں۔ یزید کے زمانے میں تحریک چلی، یزید کے خلاف وہیں پہ مر گئی۔ مروان کے زمانے میں مروان کے خلاف تحریک چلی، وہیں پہ ختم ہو گئی۔ عبد الملک کے زمانے میں اس کے خلاف شورش ہوئی، وہیں پہ سرکوب ہو گئی۔ جس نے جو کیا اسی زمانے میں ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ لیکن سید ساجدین نے بظاہر کوئی ایسی بڑی تحریک جو برادری، قبائلی نظام، حزبی طریقے پر ہوتی ہے، ایسا کوئی عمل شروع نہیں کیا، لشکر نہیں بنایا، جنگ نہیں کی، سادہ سے دو عمل کیے، ایک دعا اور ایک عزا۔ وہ دعا بھی سید ساجدین کی صدیاں ہیں، 1400 سال سے باقی ہے، اور وہ دعا اپنا اثر روز بروز دکھا رہی ہے۔ اور عزا، سید ساجدین کی عزا، وہ عمل جو بظاہر بہت سادہ سا تھا، اور وہ عمل جو بظاہر لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور بنو امیہ جس کو سمجھنے سے عاجز و قاصر تھے، امام علیہ السلام نے اس حکمت الہیہ سے، بصیرت الہیہ و امامت سے اس سادہ سا عمل بظاہر ایسا شروع کیا کہ اب عزاداری ایک نہضت و تحریک بن گئی، ایسی تحریک جو ہر زمانے کے نظام ستم کے لیے خطرہ ہے، ہر زمانے کے نظام ستم کے لیے۔ امام خمینی نے، یہ امام خمینی کے اپنے الفاظ ہیں، امام نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ امام خمینی نے، پاکستانیوں کو ظاہر کوئی دلچسپی نہیں ہے امام خمینی سے، باقی چیزوں سے بھی نہیں ہے، امام خمینی سے بھی نہیں ہے، باقی اسی ایران کے اندر گمراہ مجتہدین بھی موجود ہیں، مجتہدین ہیں، وہ میں انکار نہیں کرتا، چونکہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا مجتہد ہو جاتا ہے،
لیکن گمراہ. جیسے سلیمان ابن سرد بہت بڑا مجتہد ہے لیکن گمراہ. امام کے خط پہ نہیں ہے, امام کی راہ پر نہیں ہے, امام کے مقابلے میں حزب بنا لیتا ہے, امام کو خط لکھ کے بلا کے چھوڑ دیتا ہے تنہا. ندامت بھی جب آتی ہے تو بھی امام کے بغیر جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیتا. وہ اس طرح سے انسان پڑھ لکھ سکتا ہے, پڑھ لکھ کے انسان مجتہد بن جاتا ہے, لیکن مجتہد بننے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے گمراہ نہیں ہوتا, وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ان گمراہوں میں سے ابھی بھی موجود ہیں. ان گمراہوں میں سے شیرازی ہے, ایک خاندان شیرازی ہے جس کے 3-4 بھائی ابھی بھی ہیں, ایک بھائی ان کے وفات پا گئے ہیں. یہ گمراہ ترین سلسلہ تاریخ تشیع میں, سب سے گمراہ ترین سلسلہ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو اس وقت تشیع کی نابودی کے لیے تلا ہوا ہے, تشیع کی بربادی کے لیے تلا ہوا ہے. ممکن ہے کچھ اس کے مقلدین بھی ہوں, اس مجلس میں تو توقع نہیں ہے لیکن ہوں گے, شہر میں ممکن ہے موجود ہوں. سید صادق شیرازی, اس کا ایک بھائی ہے مجتبیٰ شیرازی, انٹرنیٹ پر ان کے موجود ہیں, کلپس موجود ہیں, دیکھ لیں آپ, جس میں وہ بڑے بڑے جید شخصیات کو ناروا فوش دے رہا ہے, تشنیع و گالی دے رہا ہے, نعوذ باللہ. آیت اللہ بہجت, آیت اللہ بہجت کا نام آپ نے اکثر نے سنا ہوا ہے. مقدس ترین شخصیت, پاکیزہ ترین ہستی, ایک نمونہ علماء میں, تاریخی نمونہ علماء میں. وہ شخص جن کے بارے میں بڑے بڑے جید شخصیات گواہی دیتے ہیں کہ جس نے کبھی تصور خطا و گناہ بھی نہیں کیا, عمل تو دور کی بات ہے, جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے, اس شخص کو یہ ملعون دعا کر رہا ہے کہ آیت اللہ بہجت کو خدا یہ دعا کر رہا ہے. یہ مجتبیٰ شیرازی صادق شیرازی کا بھائی لندن میں ہوتا ہے, کہ شمر کے ساتھ معشور کرے. رہبر معظم کو گالیاں دے رہا ہے, امام خمینی کو گالیاں دے رہا ہے. اور یہ پہچانا جانا پہچانا ہے. یہاں پاکستان سے جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے شیرازی سے ضرور مل کے آتا ہے. امام خمینی سے آشنا نہیں, عزیز من پہچانے, امام خمینی کو پہچانے. امام خمینی کو پہچانیں گے آپ کو تشیع سمجھ میں آئے گا, آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی. امام خمینی کے بارے میں شہید صدر کا یہ فرمانا ہے, لوگوں کو, عراقیوں کو, عربوں کو, وہ بھی پاکستانیوں کی طرح ہی ہیں بلکہ تھوڑے آگے ہیں, تعصب ہے ان کے اندر. عربیوں میں تعصب ہے, ایرانیوں میں بھی تعصب ہے, عربوں میں ایرانیوں کی نسبت زیادہ تعصب ہے کہ ہم نے ایرانی کسی کو قبول نہیں کرنا, اور یہ تعصب پاکستانیوں میں بھی منتقل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ تعصب ان کے اندر ہے. انہی متعصبین کو شہید صدر باقر الصدر, صدر اول فرماتے ہیں ذوبوا فی الخمینی, خمینی میں ضم ہو جاؤ, خمینی میں رچ بس جاؤ, خمینی میں گل مل جاؤ, ذوب ہو جاؤ, میلٹ ہو جاؤ. اس طرح سے کما ذاب ہوا فی الاسلام, جس طرح خمینی اسلام میں ضم ہو چکے ہیں اس طرح تم خمینی میں ضم ہو جاؤ. سمجھنا ہے دین کو, اگر آپ نے حقیقت دین کو, روح دین کو, کربلا کی روح کو اگر سمجھنا ہے, امامت کو سمجھنا ہے, یہ ہستی ہے. امام خمینی نے امامت کو احیا کیا, ولایت کو احیا کیا, اسوہ ائمہ اطہار کو زندہ کیا, اور اسی سے یہ سب کچھ احیا کیا. عزاداری, عزا جناب سید ساجدین کی سنت تھی کربلا کے بعد, ایک عمل تھا معمول کا, روزانہ کا عمل امام علیہ السلام کا. یہ عمل کس طرح سے کرتے, اس طرح سے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک جگہ مجلس رکھی اور اس مجلس میں لوگوں کو بلا کے اور وہاں پر خود یا کسی ذاکر کو کہا آپ پڑھو. یہ عموماً ذکر کیے جاتے ہیں ایسے واقعات, لیکن امام علیہ السلام کا طریقہ کار عزا یہ نہیں تھا. اس پہلی مجلس میں عرض کیا ہے امام علیہ السلام کا طریقہ عزا یہ تھا کہ امام علیہ السلام گھر سے نکلتے روزانہ اپنی کسی ضرورت کے تحت, یا ضرورت نہ بھی ہو تو بھی عزاداری کے لیے نکلتے تھے, اور روزانہ صرف محرم میں عزا نہیں کرتے تھے, سال بھر عزا کرتے تھے, ہر لحظہ عزا کرتے تھے, اور ہر نقطے پر امام عزا برپا کرتے تھے, اور امام مجمع کے بغیر عزا برپا کرتے تھے, ہر مناسبت سے عزا برپا کرتے. جہاں کوئی نظر آ جاتا امام علیہ السلام اس سے گفتگو کرتے. کوئی کام کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بول رہا ہے, سن رہا ہے, مسافر ہے, حاضر ہے, مقامی ہے, مہاجر ہے, پریشان حال ہے, بیمار ہے, صحت مند ہے, جو جس حال میں ہے اس سے جا کر احوال پرسی کرتے ہیں, اور اس کی گفتگو, اس کی احوال پرسی کو امام علیہ السلام
تبدیل کر دیتے عزا اور عزاداری میں. جو جہاں سے آیا ہے، اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے اور اس کی جا کر ضرورت بھی پوری کرتے، اس کی احوال پرسی بھی کرتے، اور جب وہ اپنے حالات بتاتا تو پھر اس کو متوجہ کرتے کہ تو اگر اتنی سی مشکل کے اوپر رو رہا ہے، کیا تجھے پتا ہے کہ میرے بابا حسین ان کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے؟ تجھے پتا ہے؟ یہ آنسو جناب سید ساجدین کے، جو جناب صدوق نے لکھا ہے کہ تاریخ کے کائنات کے سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں سے جناب سید ساجدین ہے. اور امام علیہ السلام خود بھی اس کا ذکر فرماتے، یہ آنسو فقط جذبات کا اظہار نہیں تھا، یہ آنسو فقط غم کا ذریعہ ہلکا کرنے کا نہیں تھا، غم ہلکا کر رہے ہیں. یہ آنسو فقط روایتی آنسو نہیں تھے، یہ آنسو در حقیقت وہ فریضہ امامت دینے کا ایک ذریعہ بنایا، ایسا ذریعہ کہ جو بظاہر حکومتی حساسیت بھی نہیں پیدا کر رہا، ایسا ذریعہ کہ یہ لا تعلق عوام کو پیغام بھی دے رہا ہے، انہیں متوجہ بھی کر رہا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے، اور ان کے اندر اثر بھی زندہ کر رہا ہے. یہ جو آج امام کے ہوتے ہوئے کربلا کے بعد ہر حزب سے منسلک ہیں، امامت سے دور، امام علیہ السلام نے اس عزا کو ذریعہ قرار دیا. عزیز امان، آپ ذہن میں توجہ فرمائیے، شہادت ذریعہ ہے امامت کے لیے، عزا ذریعہ ہے امامت کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، قیام کیا، پہلے لوگوں سے نصرت مانگی، مدد مانگی کہ آؤ میرے ساتھ قیام کرو مل کر، تاکہ اس یزید کو نابود کریں، سرنگون کریں. یہ ایک ذریعہ ہے کہ امت کے ذریعے، لشکر کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، مسلحانہ کارروائی کے ذریعے اس ظالم کو سرنگون کر دیں. یہ ایک معمول کا ذریعہ ہے جو ہوتا ہے، اسلام میں بھی ہوا ہے، اسلام کے علاوہ بھی رہتا ہے. حکومتوں کے خلاف مسلحانہ قیام ہوئے اور حکومتیں گری ہیں. ایک یہ طریقہ تھا امام کا. لیکن امام کو علم تھا کہ یہ نہیں ہونے والا کام، چونکہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، لوگ یا بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یا نہ میرے ساتھ ہیں نہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اپنے شکم کے ساتھ ہیں. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ ہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ اپنے پیٹ کے فرزند ہیں، یہ اپنے پیٹ کے بندے ہیں، یہ دنیا کے بندے ہیں، انہیں اپنے پیٹ کے علاوہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. امام نے پھر بھی قیام کیا. ایک ذریعہ قیام میں امت کی نصرت کے ذریعے حکومت کو سرنگون کرنا، اور دوسرا شہادت کے ذریعے اس ستم کو برملا کرنا اور اس ستم کے چہرے سے نقاب ہٹانا، اور تاریخ میں آنے والی قیامت تک کے لیے مومنوں کو ایک راستہ دکھا دینا کہ اگر نصرت کے ذریعے جو چیز ممکن نہ ہو، جو چیز آسان نہ لگے، جو چیز مشکل و دشوار ہو جائے، اس کو شہادت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. سید الشہداء نے شہادت کے ذریعہ بنایا امامت کا قیام کیا. امام حسین علیہ السلام کربلا میں دراصل امام میدان امامت میں ہیں. یہی امامت ہے، یہ کربلا میں حضور امامت ہے، یہ کربلا کا قیام امامت ہے، یزید کو للکارنا امامت ہے، اس کا انکار کرنا امامت ہے، اس کے خلاف اقدام کرنا امامت ہے، امت کو اس کے خلاف اکسانا امامت ہے، لوگوں کو اس کے خلاف دعوت دینا امامت ہے، اس کی پلیدی و خباثت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا امامت ہے. امامت یہ نہیں ہے کہ یزید اپنی حکومت کرتا رہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں. یہ امامت نہیں ہے. امامت میدانی امامت امام حسین علیہ السلام نے انجام دی. اب وہی میدانی امامت جناب سید ساجدین نے دی. دور کیا ہے؟ ستمگر ترین حکمران اور لاپرواہ ترین عوام، بے حس ترین عوام اور مفاد پرست ترین احزاب اور جماعتیں، سب سے زیادہ مفاد پرست، جو ہر مقدس کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لیے امام کے ساتھ آ کر ملنے کے لیے یا امام سے کم از کم پوچھنے کے لیے تیار نہیں، امام سے اجازت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، امام سے رائے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب احزاب مفاد پرست ہو جائیں، جب عوام لا تعلق اور بے حس ہو جائیں، جب حکمران جبار و ستمگر ہو جائیں، اس دن کے لیے، اس روز کے لیے سید ساجدین علیہ السلام نے یہ کیمیا، یہ اکسیر آپ کو دی ہے. عزیز من، اس دن بھی میدان میں آ جاؤ.
जिस दिन शमशीर लेकर मैदान में नहीं आ सकते, सैयदुश्शुहदा शमशीर के साथ मैदान में गए, शहादत के जरिए से। अब उस शहादत के बाद दूसरा मरहला था कि अज़ा के जरिए, आंसू की तलवार से, आंसू की शमशीर से, गिरिया व बुका से ये उम्मत भी आमादा हो जाए, ये लाताल्लुक भी इनका ताल्लुक आ जाए, वो मफाद परस्त भी शर्मिंदा व पशेमान हो जाए, और ये हुक्मरान भी आसूदा ना रहे, और ये जो जुल्म करके करबला के बाद समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो गए, इनकी कामयाबी को नाकामी में बदल दें। आज तवज्जो फरमाएं, सुलेमान इब्न सुरद ने इमाम चहारम को नहीं पूछा, खुद से हिज़्ब बनाई, बरादरी बनाई, कबीला बनाया, ताहलीफ की। आया सुलेमान इब्न सुरद का अमल तकरार हुआ तारीख के अंदर? किसी दूसरे ने उसको मॉडल बनाया? अमीर मुख्तार ने इंतकाम लिया, इमाम सईद साजिदी ने इंतकामी तहरीक शुरू नहीं की। जब सर उबैदुल्लाह का आया, दुआ जरूर दी, इंतकाम लेने वालों को दुआ जरूर दी, लेकिन इमाम ने इंतकाम नहीं लिया। इमामत अल्लाह का निज़ाम है। रसूलुल्लाह जब मक्का में गए, फतेह मक्का के मौका पर, अबू सुफियान मौजूद है, हिंदा मौजूद है, हमजा सैयदुश्शुहदा को शहीद करने वाले मौजूद हैं, शुहदाए बद्र को मारने वाले मौजूद हैं, शुहदाए उहद को मारने वाले मौजूद हैं, शुहदाए खंदक को मारने वाले सारे मौजूद हैं, और रसूलुल्लाह पर मक्का में हिजरत से कबल जुल्म और सितम करने वाले सारे मौजूद हैं। सब जिनायतकार सितमगर एक एक करके मक्का के अंदर मौजूद हैं, और अब रसूलुल्लाह के पास ताकत व कुदरत भी है, अगर रसूलुल्लाह चाहे सबको तह तह कर दें। लेकिन हजरत मक्का में दाखिल हुए और फरमाया कि इंतकाम नहीं है। हिंदा से भी इंतकाम नहीं लिया, अबू सुफियान से इंतकाम नहीं लिया, और यहां पर आले अबू सुफियान ने जुल्म ढाया, और इमाम सज्जाद है, इमाम सज्जाद ने इंतकाम के नाम पर कुछ भी, एक भी कदम नहीं उठाया। न लोगों को कहा कि इंतकाम लो, न इंतकाम लेने वालों ने आकर पूछा, लेकिन जब इंतकाम लेकर सर पहुंचा, खूब जाहिर है ये मतलूब था इमाम के लिए। कातिल का सर जब आया, जिसने जुल्म किया, जिसके बारे में इमाम ने फरमाया था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जो जुल्म इन्होंने ढाया, इमाम ने दुआ दी इंतकाम लेने वालों को, लेकिन खुद तहरीक इंतकाम शुरू नहीं की। अजीज मन, इमाम के अहद इमामत में इमामत फरीजा था, इंतकाम नहीं था, इमामत। इमाम यहां क्या फरमा रहे हैं कि ऐ परवरदिगार, जुम्मे का दिन है, तमाम मसाजिद में जुमा हो रहा है, और ये इमामत जुमा कि तूने अपने बरगुज़ीदगान के लिए मुंतखब किया था कि ये उनकी तरफ से होगा और उनके मुकर्रर किए गए अफराद जुमा कायम करेंगे, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ, इमामत के बगैर गासबीन के हाथ में है जुमा। गासबीन नमाज ईद कायम कर रहे हैं, जालिमीन नमाज ईद कायम कर रहे हैं। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जिंदा हूँ और कातिलीन भी अभी तक जिंदा हैं। हम जो तहजीब के परवरदा हैं, न दीन के, हमारे अंदर इंतकामी जज्बे होते हैं। हम अमूमन नारे लगाते हैं जब कोई लीडर मारा जाए किसी कौम का, तो वो ये कहते हैं कि लीडर हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे जिंदा है। इनको कब तशफ़ी मिलती है? जब कातिल से इंतकाम ले लें। कातिल से इंतकाम लेने से इंसान के दिल के अंदर ठंडक पैदा होती है, एक दिल के अंदर भड़की हुई आग बुझती है। अल्लाह का निज़ाम इंतकाम लेने से बर्पा नहीं होता, खुदा का निज़ाम कायम नहीं होता। इसलिए रसूलुल्लाह अगर चाहते मक्का में कत्ले आम इन जालिमों का करवा के दिल में ठंडक ला सकते थे, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हाकिम बना के मबऊस फरमाया। अल्लाह का निज़ाम बर्पा करना है, खुदा की हुकूमत ज़मीन पर कायम करनी है। इंतकाम भी ले सकते हो, अल्लाह का निज़ाम भी बर्पा कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। अगर इंतकाम लोगे तो बात यह होगी कि खानदानी झगड़ा था, खानदानी दुश्मनी थी, उन्होंने इनके मारे, इन्होंने उनके मार दिए, तो एक जैसे नजर आओगे, क्योंकि जो उन्होंने किया वो तुमने कर दिया। इमाम सैयद साजिदीन ने वहां पर क़याम फरमाकर और गिरिया फरमाकर लोगों को न इस्लाम भूलने दिया, न तशय्युफ़ फरामोश होने दिया, न हुसैन इब्न अली को भूलने दिया, न करबला और आशुरा को भूलने दिया। इमामत इस तरह से इमाम ने अंजाम दी। जिन्होंने अहज़ाब बनाई, हिज़बी तरीके से जिन्होंने
کوششیں کی، اور ان کے احزاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دیکھا کہ حزب کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ حزب کو کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر سے مدد مانگے، حزب کو کبھی ضرورت پڑتی ہے محمد ابن حنفیہ سے مدد مانگے، حزب کو کبھی ضرورت پڑتی ہے نعمان ابن بشیر سے مدد مانگے، حزب کو کبھی ضرورت پڑتی ہے خود انہی قاتلین سے مدد مانگے۔ احزاب، حالات بدلتے رہتے ہیں، احزاب کے لیے یہ سارے قدم اٹھانے پڑتے اور اٹھائے گئے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اٹھائے گئے ہیں۔ حزب کی ضرورت کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور حزب کبھی تقاضا کرتی ہے کہ حزب کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ امام سے دور رکھو، اس حزب کو امام سے فاصلے پہ رکھو، اس حزب کو امام کے قریب نہ آئیں، امام چہارم کے قریب نہ آئیں۔ بے شک برادری بناؤ، حزب بناؤ، قیام کرو، امام چہارم سے دور رکھو، یہ حزبی ضرورتیں ہیں۔ امام نے عزا کی روش اپنائی، یہ عزا سنت سید ساجدین ہے عزیزان، یہ سنت سید ساجدین ہے، لیکن نہ اس طرح کی عزا کہ جس سے فقط دل کا غم ہلکا ہوتا ہو، جس سے فقط عقیدت چھلکتی ہو، جس سے فقط انسان کو ایک تسکین ملتی ہو۔ ایسی عزا جس سے لا تعلق کا تعلق قائم ہو جائے اہل بیت کے ساتھ، ایسی عزا جس میں بے حس کے اندر احساس پیدا ہو جائے، ایسی عزا جو فراموش شدہ کو یاد دلا دے۔ امام گلیوں میں عزا کرتے تھے، کمرے میں نہیں کرتے تھے، گلیوں میں باہر نکلتے، بازار میں چلے جاتے، بازار میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ او میں مجلس پڑھتا ہوں تم سنو، نہ، بلکہ لوگوں کے پاس چلے جاتے، دیکھتے جہاں لوگ کھڑے ہوئے کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جاتے، ان کا کام مشاہدہ کرتے اور ان سے سوال کرتے اس کام کے بارے میں۔ جب وہ جواب دیتے، ان کے جواب سے امام ان کے موضوع سے، ان کی دلچسپی کے مسئلے سے انہیں نکال کر لے آتے کربلا، لے آتے سید الشہداء کے پاس، لے آتے اپنے موضوع کے اوپر، وہاں پر گریہ فرماتے، وہاں پر عزاداری کرتے، امام تنہا عزاداری کرتے۔ عزاداری کے لیے وہ سارے جتن نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں، ابھی وہ سب کچھ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں۔ عزاداری سید ساجدین بہت سادہ ہے، بہت عام طریقہ ہے، ہر فرد کر سکتا ہے۔ فرد کیسے کرے؟ امام سید ساجدین دیکھتے کہ اگر قصاب جانور ذبح کر رہا ہے، امام علیہ السلام اس کے قریب چلے جاتے اور جا کر اس سے پوچھتے کہ اے قصاب، تجھے پتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا چاہیے؟ وہ جواب دیتا جی حضور مجھے معلوم ہے، اور میں نے اس کو پانی پلایا ہے، اور امام وہیں سے اس کو منتقل کر دیتے کربلا۔ اے قصاب، خدا تیرا بھلا کرے، تجھے اتنا پتا ہے کہ پیاسے جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا جائے، لیکن اے قصاب کیا تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بابا حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا؟ اس کو کہتے ہیں گریز، ایک موضوع سے دوسرے موضوع پہ لانا، یہ ہے عزا، یہ عزاداری ہے۔ یہاں امام کے آنسو، یہاں امام کا بیان، یہاں امام کی حالت قصاب سے حیوان فراموش کروا دیتی، وہ اپنے عمل سے کچھ دیر کے لیے لا تعلق ہو جاتا اور وہ امام کے ہمراہ ہو جاتا، وہ امام کے احساس میں اس کی بھی حس پیدا ہوتی اور وہ کربلا آ جاتا، وہ جس چیز سے دور تھا اس چیز سے تعلق اس کا قائم ہو جاتا، وہ کبھی بھی اب کربلا کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ امام نے اس طرح سے کربلا کا ربط جوڑ دیا، چونکہ وہ ہے قصاب ہے، اس کا تعلق اس کام سے، اس نے روز یہ کام تکرار کرنا ہے، لیکن امام نے ایسی عزا پڑھ دی، ایسی مجلس پڑھ دی، ایسا جملہ دے دیا اس کو کہ یہ قصاب جب بھی حیوان لائے گا اس کو پانی پلائے گا اور اس کو ذبح کرے گا اور سید ساجدین کا یہ جملہ یاد کرے گا کہ یہ کیا اسلام و دین ہے لوگوں کا، یہ کیسے مسلمان ہیں جو جانوروں کو تو پانی پلاتے ہیں لیکن نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کرتے ہیں۔ اس کے ذہن سے اب یہ بات کبھی نہیں نکل سکتی۔ جناب سید ساجدین کے سامنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا ایک جنازہ ہے، لوگ جنازے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ بتایا یہ شخص ہے، فوت ہو گیا ہے، بیمار تھا، وفات ہو گئی، اس کے اعزاء و اقارب ہیں، ہم اس کے دوست ہیں، یہ جاننے والے ہیں، یہ پہچاننے والے ہیں، یہ اس کے ساتھی ہیں، یہ سب اکٹھے ہوئے اس کو دفن کرنے کے لیے۔ سید ساجدین وہیں پر لوگوں کو منتخب کرتے، مخاطب فرماتے اے جنازہ پڑھنے والوں، ذرا میری بات سنو، کتنے بھلے لوگ ہو تم، کتنے اچھے لوگ ہو تم، کتنے باشرف لوگ ہو تم کہ تمہارا ایک عزیز فوت ہوا، اعزاء و اقارب بھی جمع ہو گئے، قرب و دور والے سارے آ گئے،
اس کے ہمراہ کام کرنے والے بھی سارے آ گئے، جان پہچان والے بھی سارے آ گئے، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ کربلا کے اندر میرے بابا کو جب شہید کر دیا گیا تو جو وہاں موجود تھے وہ بھی جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے. کسی نے نہ جنازہ پڑھا، نہ کفن دیا، نہ دفن کیا، اپنی لاشوں کو اٹھا کے لے گئے. اے جنازہ پڑھنے والوں، تمہیں معلوم ہے یہ طریقہ تھا عزائے امام کا. عزیزان، اب وہ جنازے میں جتنے شریک ہیں انہوں نے عزاداری امام سن لی، انہوں نے عزاداری امام دیکھ لی، انہوں نے عزاداری امام سے اپنا اعتراف کر لیا. اب کہیں بھی یہ موجود ہوں، حسین ابن علی کو فراموش نہیں کر سکتے. جب جنازہ دیکھیں گے جناب سید ساجدین کو یاد کریں گے، اور جب جناب سید ساجدین یاد آئیں گے تو انہیں حسین ابن علی یاد آئیں گے. جب حسین ابن علی یاد آئیں گے مقصد حسین ابن علی یاد آئے گا، اور بنو امیہ کا ظلم و ستم ان کو یاد آئے گا، اور اس ظلم و ستم سے ان کے اندر بیداری پیدا ہوگی، آگہی پیدا ہوگی. یہ تھا سنت عزا کے قیام کا مقصد. عزیزان، اور آج سنت سید ساجدین قائم ہے، الحمدللہ پوری زمین کے اوپر قائم ہے، بھرپور طریقے سے قائم ہے. صرف ایک شکوہ جو امام علیہ السلام نے اسی دعا میں بیان فرمایا ہے، وہ ایک نقطہ اس عزا کے اندر ہے، اور میں سید ساجدین علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس دعائی شریف کے جملے سے مومنین کو متوجہ کروں گا. عزیزان، کہ اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اے پروردگار، جو حق ہمارا تھا امامت، آج اس پہ کوئی اور بیٹھا ہے. آج محرابوں میں کوئی اور کھڑا ہے، آج مسندوں پہ کوئی اور بیٹھا ہے، آج قضاوت کے مقام پہ کچھ اور براجمان ہیں، اور جن کے لیے تو نے یہ مقام مقرر کیا تھا وہ مغلوب ہیں، وہ مقہور ہیں، وہ تنہا ہیں، وہ مسلوب ہیں، ان کا حق چھین لیا گیا. اے پروردگار، ان کا حق چھین لیا گیا، اور وہ اس مغلوبیت کی حالت میں دیکھ کیا رہے ہیں. یرون حکمک مبدلا، وہ آئمہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ خدایا تیرا حکم بدل دیا گیا ہے، تیرا حکم کچھ اور تھا، انہوں نے بدل کے کچھ اور بنا دیا ہے. وہ کتاب کا منبوذہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ امام دیکھ رہے ہیں کہ تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی ہے. وہ فرائض کا محرفتاً عن جہات اشرائها، اور فرائض کو ان کی تشریح کی جہت سے ہٹا دیا گیا ہے، جہتیں بدل دی گئی ہیں، جہتوں سے تیری شریعت کو ہٹا دیا گیا ہے. شریعت ہے تیری لیکن جہتیں وہ نہیں رہی. یہ ظلم ہے جو آج ہو رہا ہے. یعنی حج کر رہے ہیں، جہت حج کی وہ نہیں ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، جہت نماز کی وہ نہیں ہے. جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، جہت وہ نہیں ہے. کار خیر انجام دیتے ہیں، جہت بدل دی ہے. اے پروردگار، تیری طرف سے برگزیدہ منصوب تنہا، اکیلے، مظلوم، مغلوب، مقہور حالت میں فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے دین، تیرے احکام، تیرے فرائض کی جہت بدل دی گئی ہے. عزیزان، وہی شکوہ سید ساجدین کو پھر اپنی قائم کردہ سنت قائم کرنے والوں سے بھی ہوگا کہ عزاداروں، یہ میں نے عزا کی سنت قائم کی تھی. یہ عزاداری سنت سید ساجدین ہے. عزاداری، ہم عموماً عزا میں وہ کام عزاداری سمجھتے ہیں جو ظالمین نے کیے ہیں. جو ظالمین نے کیے، تماچا مارنا ظالم نے مارا. بعض کرتے ہیں ایران میں عاشور کے دن وہ ایک عزاداری کا ایک ماحول بناتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، ان خیموں کو آگ لگاتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے لا کے ان بچوں کو تماچے مارتے ہیں، ایسے علامتی تماچے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کربلا میں یہ کچھ ہو رہا ہے. بچوں کو تماچے مارنا عزاداری نہیں ہے، چونکہ بچوں کو تماچے بنو امیہ نے مارے، عمر سعد نے مارے، شمر نے مارے. آپ نے جو کچھ احیا کرنا ہے وہ بچوں کو تماچے نہیں ہیں. جو سید ساجدین نے انجام دیا اس کو زندہ کرو، اس کو بجا لاؤ، اس کو مد نظر رکھو. سید ساجدین فرما رہے ہیں، اے پروردگار، ہمارے لیے سب سے زیادہ غمناک منظر یہ ہے کہ تیرے فرائض کو اپنی جہت سے ہٹا ہوا دیکھ رہے ہیں. فرائض لوگ قائم کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن جہتیں درست نہیں ہیں. ان کی جہتیں ان کی کچھ اور ہیں. توجہ فرمائیے جملہ، اس دعا کو گھر میں جا کے تسلی سے پڑھیے. وَفَرَائِزَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَائِكَ، جس جہت پر تو نے یہ فرائض مقرر کیے تھے، مشروع فرمائے تھے، تشریح فرمائے تھے،
ان جہاد سے ہٹا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں عزاداری جس جہد کے لیے سید ساجدین نے قائم کی تھی اسی جہد کے اوپر رکھو. یہ عزا ہے جو حسینیت کو زندہ کرے گی, یہ عزا ہے جو کربلا کو زندہ کرے گی, یہ عزا ہے جو ذکر حسین کو زندہ کرے گی, اور ذکر حسین شہادت حسین دین کو زندہ کرے گا, شہادت حسین و ذکر حسین اسلام کو زندہ کرے گا, تشیع کو زندہ کرے گا. سلیمان ابن سرد نے تشیع کے دفاع کے لیے حکمت عملی اپنائی, ندامت کا قیام کیا, تشیع نہیں بچا سکا, خود بھی نہیں بچ سکا. امیر مختار نے تشیع کی حفاظت کے نام پر اقدام کیا, قیام کیا, لیکن نہ خود کو بچا سکا نہ تشیع کو بچا سکا. امام سید ساجدین کے بغیر سب کچھ جو مرضی کرتے رہے. سید ساجدین نے ایک سادہ سا کام مدینے میں شروع کیا, اور وہ یہ لوگوں کے اندر جا کر ان کے معمولات زندگی میں شریک ہو کر انہیں معمولات زندگی سے حسین ابن علی کی یاد دلا دی, فقط اپنے آنسو سے. عزیز من, تیرا وہ آنسو سنت سید سجاد ہے جو معمولی انسان کو اپنے معمول کے کام میں غرق انسان کو معمول سے نکال کر کربلا کی طرف لے جا رہی ہے. یہ عزا سنت سید ساجدین ہے. اس جہت سے عزا ہٹنے نہ پائے, عزا کو دوسرا رنگ نہ دو, عزاداری کو اس جہت سے نہ ہٹاؤ, ورنہ یہ شکوہ جو فرائض کے متعلق سید ساجدین علیہ السلام بارگاہ خدا میں بیان فرما رہے ہیں, یہ بھی شکوہ کریں گے کہ میں نے تشیع کی بقا کے لیے جو جہد قائم کی تھی اس سے کیوں ہٹا دیا گیا. ہم